آج کی اس ویڈیو میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی اور ان کے بعد جو رسولوں کا سلسلہ تھا ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد رسولوں کا سلسلہ جاری رہا، ہم نے ان کے بعد رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب تمہارے پاس رسول آیا جو تمہارے دل کو ناگوار معلوم ہوا تو تم اکڑ گئے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک فریق کی تم نے تکذیب کی، ایک کی تمہوں نے تکذیب کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت فرما دی ہے، تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو اس کے پاس تھا اس کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ لوگ کافروں کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے جانا بھی اور جان کر کے انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بڑی بری بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، اس کے بدلے کہ وہ انکار کرے اس چیز کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس حسد کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ بڑی بری بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے بدلے فروخت کر دیا کہ وہ انکار کرے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، صرف اس حسد بنیاد کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے کافروں کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جب ان سے کہا گیا کہ اس پر ایمان لے آؤ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جب ان یہودیوں سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو قالوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ کو ہم نہیں مانتے، اس کے علاوہ کو وہ انکار کرتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جو کچھ ان کے پاس تھا
وہ اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیوں کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس جب دلائل لے کر کے آئے تو تم اس کے غائبانے میں بچڑا کو معبود بنا لیا، تم تو خود ظالم ہو۔ وہ ظالم ہو جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر کے آئے تھے تو ان کے پیچھے تم نے بچڑا کو معبود بنا لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، تمہارے اوپر پہاڑوں کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا پھر نافرمانی بھی کی۔ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور پھر نافرمانی بھی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کی گھٹی میں پلا دی گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تو بڑا برا ہے کہ تمہارا ایمان تم کو جس بات کا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو یہ بات بڑی بری ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، آخرت میں ہمارا خاص مقام ہے۔ اسی بات کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر آخرت میں تمہارا کوئی خاص مقام ہے لوگوں کو چھوڑ کر کے تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہے، صرف تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ خاص مقام ہے اللہ کے پاس، تو موت کی تمنا کرو اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے باخبر ہے۔ اور سنیے ان کی خباثت کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سب سے زیادہ انہیں زندگی کا حریص اور لالچی پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کے حریص ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی عمر 1000 سال بڑھا دی جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، تو عمروں کا بڑھا دینا یا عمر کا بڑھا دینا یہ عذاب سے ہٹا نہیں سکتا، عذاب سے ٹل نہیں سکتا۔ عمروں کا بڑھ جانا یا بڑھا دیا جانا عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے کرتوتوں سے باخبر ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر یہ جبرائیل کا دشمن ہے تو جبرائیل تو وہ ہے جنہوں نے آپ پر اللہ کے حکم سے وہ لے کر کے آیا ہے جو ان کے پاس ہے، اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔
اور مومنوں کے لیے بشارت اور ہدایت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر یہ اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا اگر دشمن ہے تو سن لیجئے، فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے جو آپ پر نازل کیا ہے وہ بالکل حقیقت کو واضح کرنے والی چیز ہے، آشکارا کرنے والی چیز ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار تو صرف نافرمان ہی کر سکتا ہے۔ أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کا ایک فریق نے اس عہد کو توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو ان کے پاس جو چیز تھی ان کی تصدیق بھی کرتا تھا، تو اہل کتاب کے ایک فریق نے کتابوں کو پس پش ڈال دیا، گویا کو جانتا ہی نہیں تھا۔ یعنی جو رسول آیا ان کے پاس تو رسولوں کے بارے میں ان کی کتاب میں موجود تھا، ہر چیز بیان کر دیا گیا تھا کہ رسول کی صفات کو، رسول کے ساری چیزیں جو تھیں، بشارت دی گئی تھی کہ آخری زمانے ایک نبی آئے گا، اور نبی کی پورا کا پورا حلیہ بیان کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ جانتے تھے، پھر بھی کیا کہا کہ یہ لوگ اس کو نہیں مانے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو ان کے پاس تھا اس کی بھی تصدیق کرنے والے تھے، اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کے اس طرح اپنے پس پش ڈال لیا جیسا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتا تھا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل میں دو ہاروت اور ماروت نام کا فرشتہ نازل نہیں کیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، مگر یہ کہ وہ دونوں یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہے اور جادو سیکھ کر کے تم اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت نام کا دو فرشتہ بھیجا، اور وہ دونوں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ وہ یہ قید بھی دیتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم لہٰذا جادو مت سیکھو۔ بہرحال وہ لوگ سیکھتے تھے، زبردستی کرتے تھے۔ تو پھر آگے کیا ہوا سنیے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے تھے اور شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ جادو اس لیے سیکھتے تھے تاکہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان تفریق پیدا کریں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر
اللہ کی اجازت سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تو وہ جو سیکھتا تھا، وہ لوگ جو سیکھتے تھے وہ نقصان دہ تھا، فائدہ مند نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں معلوم تھا کہ اس کے خریدار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بڑا ہی برا ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر یہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کے پاس جس کا ثواب ہوتا کہیں زیادہ بہتر ہوتا اس سے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ بات انہیں سمجھ میں آ جاتی۔ اب یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ اپنے رسول کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، کس طرح گفتگو کرنا ہے۔ اس آیت کا پس منظر جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے یہودی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین راعنا کر کے بلاتے تھے کہ اے ہمارے رہبر توجہ فرمائیے ہماری طرف۔ عربی میں راعنا کہتے ہماری طرف توجہ کیجئے، اور عبرانی زبان میں اگر اسی کو بولیں گے تھوڑا کھینچ کر کے راعینا، عین کو کھینچ کر کے راعینا، تو اس کے معنی آ جاتا ہے ہمارے چرواہا۔ تو یہودی اس کو بگاڑ کر کے بولتے تھے راعینا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے لفظ کو بولنے سے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو اپنے رسول کو راعنا مت کہو بلکہ کہو انظرنا، یعنی ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور ہماری گفتگو سنیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا تکلیف دہ عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ان اہل کتاب کافروں اور مشرکینوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی چیز نازل ہو، کوئی خیر کی بات آئے۔ یہ اہل کتاب کافر اور مشرکین نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ پر کوئی خیر نازل فرمائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کے ساتھ رحمت کو خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فضل عظیم والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس آیت کو چاہتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، یا کسی آیت کو چاہتا ہے بھلا دیتا ہے، پھر اس کے بدلے دوسری کوئی آیت یا اسی جیسی کوئی آیت لے آتا ہے۔ اسی کا ہے ما ننسخ من آیت، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، او ننسیہا، یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس کے بدلے ہم اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ شراب جائز تھا شروع دور میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا کہ شراب حرام کر دیا، اسی طریقے سے شروع دور میں نماز کے اندر سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، یعنی کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور کوئی نیت باندھ کر کے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو آنے والا شخص نے سلام کیا تو جو نماز پڑھ رہا ہے
تو اس کے سلام کا جواب دے سکتا تھا شروع دور میں، لیکن بعد میں پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی بات کا اس آیت میں ذکر تھا۔ اب آئیے اگلی آیت ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زمین و آسمان کا مالک ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تبارک و تعالی کا علاوہ کوئی تم سبوں کا حامی و مددگار نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرے جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا؟ اب پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح گفتگو کرتے تھے، کس طرح سوال کرتے تھے۔ اسی بات کا ذکر ہے، کم تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح گفتگو کرے، اسی طرح سوال کرے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی بھی ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دیا یا دے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، گویا کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تو ان اہل کتاب کے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں لوٹا دیں۔ ان اہل کتاب میں سے اکثر کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ آپ سبوں کو ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں واپس لوٹا دے۔ حسدا من عند انفسہم، اپنے دل کی بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ حق کے واضح ہو جانے کے باوجود ان لوگوں کی خواہش ہے، دلی خواہش ہے حسد کی بنیاد پر کہ آپ کو پھر ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹا دیں۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم آگے اپنے لیے بھیجو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو اس سے کہیں زیادہ بہتر پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر پلٹ کر ان یہودیوں کی خباثت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان یہودیوں نے کہا کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارہ کے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، تو یہ ان کی آرزویں ہیں، تمنا ہے، خواب خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں کہ صرف جنت میں کون جائے گا؟ یہود و نصارہ صرف، یہ ان کی خواب خیالی ہے، یہ خواب میں پلاؤ پکا رہے ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بالکل اللہ کے حوالے کر دیا اور نیک ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ جس نے اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سمرپت کر دیا اور نیک ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہوگا۔